بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اس وقت ہم سمندری سفر میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میرے ساتھ معین بھائی ہوتے ہیں۔ ایک کافی لمبے وقفے کے بعد معین بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں رستے میں جاتے ہوئے سمندری سفر میں انہوں نے مجھے خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ جو کوٹ مٹھن شریف والے ہیں، ان کے جو اس وقت جو متولی ہیں یا سجادگان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو دکھائی۔ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں مقدس ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک جانب اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ چشم ما روشن دل ما شاد، ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل بیت اطہار کا ذکر اور ان کے تذکرے دل کھول کے کرتے ہیں اور بڑی فراخی سے ہمارا سینہ اہل بیت کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن ان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں مقدس شخصیات کی لیے ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں جو اہل سنت کا کسی طریقے سے کوئی بھی وتیرہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا یہ مومن کی شان ہے، یہ سنی کی پہچان ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے واضح طور پر اپنے مکتوبات شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ کون ایسا بدبخت ہے کہ جو سنی ہوتے ہوئے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا۔ سنی وہی ہے جو ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے چرچے کرتے ہوئے، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے مشاجرات کو چھیڑیں، اور مشاجرات کو چھیڑنے کے بعد جو ہے آپ صحابہ کرام پر اس طرح کی زبان استعمال کریں جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر جو ہے وہ خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ جو کوٹ مٹھن شریف والے، ان کے جو اس وقت جو متولی جو بنے ہوئے یا سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو یہ بات کر رہا تھا جو گزشتہ 4-5 سال سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ جو احادیث بیان کی جا رہی ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس چیز کو منع کر رہا تھا۔ بھائی آپ کس چیز کو منع کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ اہل سنت نے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث بیان نہیں کی یا ان کی شان کی کوئی بات نہیں کی، تو میرے خیال سے آپ لوگوں نے صرف جو ہے یہ وہ بات وہی ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ورثے میں ملی ہے نے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ آپ نے کبھی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی؟ آپ امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ ہی اٹھا کے پڑھ لیتے، اردو ترجمہ ملتا ہے، اگر آپ عربی پڑھنے کی آپ لوگوں میں سکت نہیں اور نہیں ہے تو آپ اردو ترجمہ ہی پڑھ لیتے۔ اردو ترجمے کے اندر آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے حضرت معاویہ کے مناقب کا، بابو مناقب معاویہ کے نام سے۔ اسی طرح دیگر محدثین نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا باب باندھا ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر 30 سے زائد روایات ہمارے احکام کی، دین اسلام کے احکام کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ کی روایات کے شواہد سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں، یعنی جو روایت حضرت معاویہ نے بیان کی ہے اس کی شواہد سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر نسائی شریف کی وہ حدیث مبارکہ کہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یاتی بکم الملائکہ، جس کو ہم میلاد شریف کے ثبوت پر پیش کرتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کثیر روایتیں ایسی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا، ان کا یہ کہنا سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی حضرت معاویہ کے بارے میں جو ہے ان کے بارے میں کوئی اچھی بات کیوں بیان کرتے ہیں، ان کی شان کی حدیثیں کیوں پڑھتے ہیں۔ تو بھائی جب ان کی شان کی حدیثیں کتب حدیث میں آئی ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے مناقب بیان نہیں کیے گئے۔ ان کے مناقب محدثین نے پورے باب باندھ کر بیان کیے۔ ایون کہ جو عبداللہ بن احمد بن حنبل ہیں، جو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب علل کے اندر امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل کیا ہے، آپ سے یہ روایت ثقہ طور پر مروی کی ہے، یعنی کہ آپ نے توثیق کی ہے اس روایت کی کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب یہ وقہ العذاب، یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا
کہ اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں۔ اور پھر امام احمد بن حنبل ہی سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے باب میں، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے باب میں، ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ ہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ آپ کو یہ غلط فہمی لگ گئی ہے کہ اگر آپ ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت کرنا میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں یہ سنی کی پہچان ہے، لیکن ذکر اہل بیت کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے لیے اس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ بہت ساری وضاحتیں بھی دے چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ نہ آپ خود درسیات پڑھے ہوئے ہیں اور نہ آپ کے ان کے مطلب آگے صاحبزادگان درسیات پڑھے ہوئے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا ان کے مریدوں سے کہ 1 مہینے کے لیے، زیادہ نہیں، صرف 1 مہینے کے لیے وہ جو وہاں پر خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر وہ جو باکس رکھے ہوئے نا، ان باکسوں کو 1 مہینے کے لیے اٹھا لیں، 1-1.5 مہینے کے لیے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ بالکل کیسے بالکل سوتر ہو کر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ رسی میں بھی بل نہیں ہوتا، یہ پھر اس طریقے سے چلیں گے۔ اصل میں یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ ان کا، اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ چیخ چیخ کے بولنا اور علماء اہل سنت پر زبان درازی کرنا اور اہل سنت کے علماء کو یہ کہنا کہ یہ ذکر مولا کائنات سے یا ذکر آل بیت اطہار سے ان کو چھیڑ ہوتی ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ وہ الزام ہے کہ اس الزام کی پاداش میں کل بروز قیامت خود مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم ان لوگوں کے گریبان پکڑیں گے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ادنا ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ یہ دیکھیے سمندر کی فضائیں، ہم یہاں بھی مولا کائنات کے نعرے لگا رہے ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو ہم تو نعرے بھی لگاتے ہیں، مولا کائنات کے لگواتے بھی ہیں، تو لیکن اس طرح آپ لوگوں کی طرح ہم زبان نہیں کھولتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر۔ اور میں خود آل بیت اطہار کے گھر کا فرد ہوں، صرف آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب آپ لوگ مطالعہ کر کے جائیں تو صرف شان اہل بیت بیان کریں اور ٹھوک کے بیان کریں، کوئی سنی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن آل بیت کی شان کی آڑ میں آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے باب میں اپنی زبانیں نہ کھولیں۔ والسلام مع الاکرام۔